السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، ان فتنوں کے خوف سے جو سخت تاریک رات کی طرح ہیں، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک ایسی عجیب اور حیرت انگیز بڑی نشانی بتائی ہے جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ علامت آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک ہے جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیسے ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا، جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گے، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہے گا، میں نے تم کو طلاق دے دی، اور بیوی بھی کہے گی، میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے، میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں گے، جبکہ طلاق تو ہو چکی ہے۔ ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح کی شرائط میں بندھ جاتے ہیں، پھر میاں بیوی کی ازواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل آتا ہے۔ جب ان کی صلح ہوتی ہے تو وہ زناکاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ آج کل تو حالات ہی ایسے ہیں کہ زبان سے تو طلاق بول دیتے ہیں، اس طرح سے دونوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن معاشرے کی بدنامی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کا واقعہ ہے کہ اس نے 8 سال پہلے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن جب غصہ کم ہوا تو اس نے سوچا کہ ہم دونوں ہی نیک ہیں، اگر ہم جدا ہو گئے تو ہماری بہت ہی بدنامی ہو جائے گی، ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ بس یہ باتیں سوچ کر ان دونوں نے ایک ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس بات کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کسی عالم دین سے یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ اس طرح وہ دونوں زنا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ ایک دوسرے سے زنا کریں گے، اور دوسری بڑی وجہ جس سے نکاح نہیں رہتا وہ ہے کفر کے یہ کلمات، یعنی میاں یا بیوی میں سے اگر کوئی ایک کفر کلمات بول کر کافر ہو جائے تو بھی ان کا نکاح نہیں رہتا، جس کے بعد ان کے ہم بستری زناکاری اور بدکاری میں بدل جاتی ہے۔ انسان کفرانہ الفاظ کیا بولتا ہے، ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی نہ بسر کرے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی اسلامی کتاب، نبیوں، رسولوں کو ان میں سے کسی ایک کو ماننے سے انکار کرے، یا کسی اسلامی کتاب، رسول، نبی کی توہین کرے، نعوذ باللہ، یہ الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل نفسا نفسی کے دور میں یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ کافی بار گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے میاں اور بیوی کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کو کفری الفاظ بول دیتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے الفاظ بولتے ہیں جن سے دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جب ان کا غصہ کم ہوتا ہے تو پہلے کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جب ہم بستری کرتے ہیں تو ثواب کی بجائے گناہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفری الفاظ کون سے الفاظ ہیں؟ کفری الفاظ تھوڑے سے آپ کو بتاتی ہوں۔ کسی بات سے انکار ہو، یا پھر اعتراض ہو، یا حکم خداوندی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا پھر دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے، نعوذ باللہ، کسی نبی یا رسول کی توہین کی جائے، نعوذ باللہ، ان سب الفاظ بولنے سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
جب میاں بیوی نے کہا کہ تم نماز پڑھ لو، اس میں سے کسی نے بھی کہہ دیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، یا پھر میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تم کون ہوتے ہو مجھے یہ الفاظ کہنے والے، یا پھر ان میں سے کوئی بھی یہ الفاظ بول دے کہ میں نماز ادا کروں تو کافر ہو جاؤں گا، یہ سب کفری الفاظ ہیں، یہ الفاظ بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یا ایک جملے بھی دیکھنے کو ملتے جو اکثر ہم عورتوں کی زبان سے سنتے ہیں، جب عورتوں پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ آگے سے کہتی ہیں خدا تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا، نعوذ باللہ۔ یہ وہ الفاظ ہے جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ یہ الفاظ بول دیتا ہے، یہ الفاظ انسان کو حالت کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو بھی انسان یہ الفاظ بولتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کافی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی غصے سے بول دیتی ہے میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے چھوڑ دو۔ اس وقت شوہر بھی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتے جاؤ میں نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں ہم کچھ باتوں کو دیکھتے ہیں کہ طلاق کا موڈ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا پھر خاندان کے لیے طلاق کا مطالبہ بھی نہیں تھا۔ بیوی نے طلاق نہیں مانگی اور نہ بیوی کے طلاق لینے کی نیت تھی، اس طرح شوہر کو بھی طلاق دینے کی نیت نہیں تو اس طرح طلاق نہیں ہوگی۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مطلب ہم ان باتوں کو بہت لائٹ لیتے، جیسے کہتے اکثر میں نے سنا، میں خود بھی ایک عورت ہوں، اکثر مرد کہتے ہیں کہ تم نے اگر فلاں فلاں کام کیا تو مجھ پہ حرام ہو جاؤ گی، یا تم میرے لیے میری بہن کی طرح ہو جاؤ گی، میں نے خود سنے ایسے الفاظ۔ اور بیوی دیکھو نہ چاہتے ہوئے ہو سکتے انسان سے غلطی ہو جو وہ کام کر بیٹھتی ہے، تو آپ مجھے یہ بتاؤ وہ بیوی تو حرام ہو گئی نہیں اس آدمی پہ، حالانکہ اس کا ارادہ چھوڑنے کا تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے اپنے بچوں کی ماں کو کون چھوڑتا ہے، لیکن غصے میں یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، بیوی بھی آگے سے وہی کام کر لیتی ہے۔ تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جس کا ہم عورتیں خیال بھی نہیں رکھتی، مطلب ہم اکثر عورتیں ہیں ہم میں سے خود سر ہوتی ہیں، اکثر مرد ایسے غسیلے ہوتے ہیں وہ بیوی کی عزت نہیں کرتے۔ تو بس آج سے 1400 سال پہلے دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی تھی جو اب ہمیں پتہ چل رہی ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ پہلے نکاح بڑا مقدس رشتہ تھا، اب تو ایسے طلاقیں ہو رہی ہیں کہ کوئی مہینہ 2 مہینے، کوئی اس سے بھی کم ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، کوئی بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور تم وہاں میں وہاں، مطلب اس طرح کا نفسا نفسی کا دور ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ ہمیں بچائے ایسی چیزوں سے۔ انسان کی جب شادی ہو جاتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی بعض وقت دو مختلف بلکہ اکثر دو مختلف مزاج کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ اپنے بچوں کی وجہ سے۔ ظاہر ہے ایک دوسرے کو چھوڑنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن وہ بچے کی طرح جائیں، ان کی کیا غلطی ہے جو ہماری مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، اور اگر پھر ہماری اپنے خاوند کی بیوی سے نہیں بننی، اس میں ان بچوں کی تو غلطی نہیں ہے نا کہ وہ سزا بھگتے، تو پھر انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کچھ قربانیاں مرد دیتا ہے، کچھ عورتیں دیتی ہیں، کہ مطلب بچوں کی زندگی خراب نہ ہو۔ نہ پرائی دیکھو، نہ سوتیلی ماں اپنے سوتیلے بچوں کو رکھ سکتی ہے، نہ سوتیلا باپ رکھتا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ میری جوان لڑکیوں لڑکوں سب سے یہ ریکویسٹ ہے، برداشت کر لیا کہ ہم نے بھی کی ہے، کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے، تو بس یہ ہے کہ برداشت کا مادہ پیدا کرو تب بھی یہ رشتے نبھتے ہیں، ورنہ یہ ایسا رشتہ ہے کہ اسے تو صرف 3 لفظوں کی مار ہے، نہ میاں بیوی کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کسی اور چیز کا، بس صرف 3 لفظ، 2 لفظ کہتے قبول ہے، اور 3 لفظ اللہ معاف کرے میں وہ نہیں کہنا چاہتی، اس سے انسان ہمیشہ کے لیے پرایا ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے انسان پچھتائے، جو بھی کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے، پچھتانے سے کیا ہوتا ہے جب ایک چیز کی واپسی نہیں ہے، اور اللہ معاف کرے اگر واپسی ہے بھی تو حلال ہے، وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا اذیت ناک عمل ہے، مطلب ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کے لیے بھی۔ تو بس میری بچیوں سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا برداشت پیدا کرو، بس اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ خیر ہے، کوئی بات سن لیا کرو، مردوں کو بھی چاہیے کبھی بیوی غریب کی بھی کوئی بات سن لیا کرے، خیر ہے۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیں، آگے 2 روزے آ رہے ہیں محرم کے، اگر میری ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے ہو، محرم گزر چکا ہو تو پھر بھی پورا مہینہ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے بچوں کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ حافظ۔